الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ترجمہ: کیا یہ لوگ اس کے وعدہ عذاب کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ وعدہ آ جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں، بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن ان کے پاس پہنچا دیا جس کے اندر علم و دانش کھول کھول کر بیان کر دی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بیان کر دی۔ لیکن جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے وہ آخرت میں عذاب اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے بن جائیں گے۔ اور یہ لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت آ واقع ہو، اور جب قیامت آ واقع ہوگی تو جو لوگ اس کو بھولے ہوئے ہوں گے ان کے دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے، اور وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول جو تھے وہ حق لے کر آئے تھے۔ اور دنیا میں جب یہ جو کفار رہتے تھے ان کے بڑے دوستیاں تھیں، ان کی بڑی تعلقات تھے، جان پہچان تھی، اثر و رسوخ تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں جاتی رہیں گی اور کہیں گے کہ ہم بے شک آج کوئی سفارشی نہیں پاتے، ہم بے شک کوئی مددگار نہیں پاتے، اور اگر ہم کو ایک اور موقع دے دیا جائے کہ ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ اب نہ کریں گے اور ان کے سوا اچھے اعمال کریں گے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا دنیا میں کہ اس موقع کو جو اللہ نے فراہم کیا کہ نیک عمل کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اس موقع کو گنوا دیا اور آج عذاب کے اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب میں جو دھمکیاں عذاب کی دی تھیں، کیا یہ اس منظر کے منتظر تھے کہ جب یہ دھمکیاں سامنے آ جائیں تب حق قبول کریں؟ حالانکہ وہ مضمون جب سامنے آ جائے گا، یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، تو اس وقت قبول کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ اس وقت تو سفارشیوں کی تلاش ہوگی جو خدا کی سزا سفارش کر کے معاف کرا دیں، اور چونکہ ایسا سفارشی کافروں کو کوئی نہ ملے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج کر امتحان لیا جائے
اور اس مرتبہ ہم جرائم نہیں کریں گے اور نیکی پرہیزگاری کریں گے. لیکن اب اس تمام تمنا کرنے سے کیا ملے گا جبکہ پہلے خود اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ برباد کر چکے اور جو جھوٹے خیالات پکار رکھے تھے وہ سب رفو چکر ہو گئے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.